السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، خاتم النبیین، مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی کی دعا ہے اللہ پاک اج دا ساڈا سب دا ایتھے بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ جن احباب نے اج دے اس مختصر پروگرام دا اہتمام کیتا ہے، اللہ تمام دوست احباب دی محنت کاوش محبت نو، خصوصاً محترم جناب حافظ محمد اسرار صاحب، دیگر یوتھ فورس کے نوجوان بھائی، اللہ تمام دی محنت کاوش نو قبول کر کے ذریعہ نجات بنائے۔ میں تساں احباب دے نال نبی پاک دے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین چو ایک ایسی عظیم ہستی دا ذکر کرنا چاہنا جنہ دا نام حافظ الحدیث حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت جناب ابو ہریرہ آپ کے فضائل اور شوق کے حدیث اور نبی پاک نہ محبت دو چار انشاءاللہ باتاں کر کے سبق کا موضوع انشاءاللہ میں دعا کرنی ہے۔ اللہ حق سچ بیان کر کے تواڈے سمیت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسرین نے آپ دا نام عبد الرحمن بھی لکھا ہے اور عمیر بھی لکھا ہے۔ کنیت آپ دی ابو ہریرہ ہے اور آپ اس ہی نام تو یعنی کہ اپنی کنیت تو زیادہ مشہور ہوئے۔ حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد دا نام عامر اور والدہ دا نام امیمہ، دوس قبیلے نال آپ دا تعلق سی۔ غالباً 7 ہجری نو حضرت ابو ہریرہ نے طفیل توسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت اسلام قبول کیتا۔ نوجوان سن، اسلام قبول کرن تو بعد نبی پاک دی خدمت دے اندر حضرت ابو ہریرہ نے 4 سال گزارے۔ 4 سالاں دے اندر حضرت ابو ہریرہ دی اندر اتنا شوق حدیث سی، حدیث نو یاد کرن دا اتنا جذبہ سی، اتنیاں حدیثاں یاد کیتیاں جو میرے علم دے اندر حضرت ابو ہریرہ نے 5774 احادیث روایت کیتیاں نبی پاک۔ اسی شوق دا اندازہ لگا لو، اور صرف اتھے ہی بس نہیں، اور بھی بڑا کچھ نبی پاک کو سیکھیا ہے اس جوان صحابی نے۔ آئیے ذرا میں اتھوں ہی گل شروع کراں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی دے اندر شوق کی سی، اج دا بھی جوان ہے، اج دے نوجوان دا شوق کی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ دا شوق کی سی۔ توجہ کرنا ذرا، قرآن پاک سنیے ذرا۔ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ قرآن میں تیری عظمت تو سر کی جاوا،
لاکھوار میں قربان دا جاوا میں قرآن پاک دے جس مقام تھوڑے سامنے پڑے ہے اس مقام دے اندر اللہ پاک نے نبی پاک دے گلدستے کا ذکر فرمایا ہے، نبی پاک دے دیوانیاں دے گلشن کا ذکر فرمایا ہے، نبی پاک دے صحابہ کی عظمت نو بیان فرمایا ہے، نبی پاک دے جہاں دے سارا دی آپس دے اندر محبت نو بیان کیتا ہے، اسے محبت جو اسے پیار جو اور انہاں نبی پاک دے صحابہ جو میں جس صحابی کا ذکر کر رہا اس صحابی کو حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ کا مطلب سمجھ لو، لغت دیاں کتاباں دے اندر اس نے مختلف معنی کیتے گئے۔ ابو ہریرہ کا مطلب ہے کہ بلیاں نال پیار کرنے والے، اللہ پاک دے جانوراں جو مخلوقات جو جانور ایک بلی ہونے نال پیار کرنے والے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ اس جانور نال پیار بڑا، اس جانور نال ذوق بڑا، دھیان کرنا ذرا کون حضرت جناب ابو ہریرہ، کون حضرت ابو ہریرہ نبی پاک دا خدمت گزار ابو ہریرہ، کون حضرت ابو ہریرہ میرے نبی پاک دا غلام ابو ہریرہ، کون حضرت ابو ہریرہ میرے نبی پاک دی آنکھ دا تارا ابو ہریرہ، کون حضرت ابو ہریرہ میرے نبی پاک دا جانثار ابو ہریرہ، کون حضرت ابو ہریرہ قاری القرآن ابو ہریرہ، کون حضرت ابو ہریرہ حافظ الحدیث ابو ہریرہ، کون ابو ہریرہ اصحاب الصفہ دا امیر ابو ہریرہ، کون ابو ہریرہ شیخ الحدیث ابو ہریرہ، کون حضرت ابو ہریرہ جوانی دے اندر اور نوجوانوں میں انہاں جواناں نال گل کراں، اج دا جوان نے پاکستان چھڈ کے جاتا ہے، یورپ کنٹری دے اندر جاتا ہے، لندن تے برطانیہ سے جاتا ہے، اس شوق کی میں امریکہ جاواں اور اس دا مقصد کی ہے میں اوتے پیسہ کماواں، میں اوتے ڈالر کماواں، میں اوتے معیشت اپنی اچھی بناواں، میں دنیا دا مالک اکٹھا کرنا۔ ایک جوان اج دا جوان جیڑا پیسے دی خاطر اپنا وطن چھڈ ہے، مگر میں جس جوان دی گل کرنا پیا اس جوان نو ابو ہریرہ کیا جاندا ہے۔ ابو ہریرہ اپنے وطن نو چھڈ کے آیا ہے، اپنے قبیلے نو چھڈ کے آیا ہے، اپنے جناب گھر تے کاروبار نو چھڈ کے آیا ہے تے میرے نبی پاک دی محبت چھڈ کے آیا ہے، نبی پاک کو دین دا علم سیکھن واسطے آیا ہے، حدیث دا سبق یاد کرن واسطے آیا ہے، حدیث دا پیار تے جذبہ لے کے آیا ہے۔ کون حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کون ابو ہریرہ آؤ میں تو ایک گل سناواں تو شوق دا پتہ لگ جائے گا، حضرت جناب ابو ہریرہ دے شوق دا پتہ لگ جائے گا۔ حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی پاک تشریف فرما رہے تے اس طرح جناب نبی پاک دے کے آ کے تے بیٹھ گئے، حضرت نبی پاک نے چہرے تے نظراں ماریاں، ابو ہریرہ پریشان لگ گئے تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا ابو ہریرہ ایک لگتا ہے جنہیں پریشان ہے، ایک لگتا ہے جنہیں تیرا چہرہ اتریا ہے، بڑا پریشان لگنے کی گل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فرمایا سونیا میں واقعی پریشان ہوں، میں واقعی غم زدہ ہوں، فرمایا میرے بات پیار کریا کہ بڑے بڑے کاروباری بیٹھے ہوں گے، نوکریاں کرنے والے بیٹھے ہوں گے، دنیا کا
شوق رکھن والے بیٹھے ہوئے دھیان کریا تے ذرا حضرت ابو ہریرہ نے پوچھیا تے حضرت ابو ہریرہ نے اے نہیں آکھیا مینوں گھاٹا پے گیا میں کاروبار کیتا میرے کول مکان کوئی نہیں میرے کول بنگلہ کوئی نہیں میرے کول سراغ کوئی نہیں انا سیال کوئیو یہ نہیں آکھیا بلکہ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے فرمایا سونیا میں تے تاں پریشان میں تے تاں غم زدہ سونیا میں تہاڈی زبان جو جدوں حدیثاں سننا میں جدوں تہاڈی زبان نبوت جو موتی نکلدے نے میں سننا سونیا میری خواہش ہوندی ہے میں انہاں موتیاں نو یاد کرنا انہاں حدیثاں نو یاد کرنا سونیا میں بڑی کوشش کرنا میں یاد بھی کر لینا پر سونیا ابو ہریرہ نو حدیثاں بھول جاندیاں نے حافظہ میرا کمزور ہے سونیا میرا قوت حافظہ کمزور ہے اللہ اللہ میں کام پریشان اور جوانا تو تے ٹک ٹاک بنا دا شوق رکھنا اج دا جوان بن گئی دا شوق رکھدا ہے اج دا جوان جناب والا دنیا دے ایکٹراں نو دیکھ کے دنیا دے سنگراں نو دیکھ کے دنیا دی فلماں نو دیکھ کے دنیا دے کنجراں نو دیکھ کے انہاں ورگے بنن دی کوشش کردا ہے انہاں ورگے شوق بناتا ہے انہاں ورگے جذبات پیدا کرن دی کوشش کردا ہے پر میں قربان ادھر ایک جوان اور جوانا بٹھا کے لے جا اپنے دل کے اندر میرے نبی نے جوان سے آبی کا شوق اپنے دل سے بٹھا کے لے جا فرمایا میں تا پریشان میں حدیثاں یاد کرنا تے خدا بینا مینوں حدیثاں بھول جاندیاں نے کہ میرے آقا مسکران میرے والے پیارے سیال کوٹ والو نبی پاک مسکران لگتا ہے فرمایا چاہنا کیے حضرت ابو ہریرہ فرماندے ہون گے سونیا تساں دعا کرنی ہے رب نے قبول کر لینی ہے دعا کر دیو اللہ پاک میرے حافظے نو قوت دے دے میرا حافظہ مضبوط کر دے میں تہاڈی جیڑی حدیث یاد کراں میری خواہش زندگی دے آخری دن تک میں بھلا نہ سکاں او مینوں یاد لے گئے تے میرے نبی پاک نے انج ہاتھ اٹھا لے ہون گے میرے آقا دعا کرتے ہون گے اللہ میرے ابو ہریرہ کا حوالہ اللہ انہوں طاقتور کر دے اللہ مضبوط کر دے اللہ انہوں قوت عطا کر دے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے فرمایا میں جدوں نبی پاک کو دعا کرا لئی جدوں دی دعا کرائیے نا اس دن تو بعد میں جیڑی بھی حدیث یاد کرنا میں جیڑی بھی قرآن دی ایت یاد کرنا مینوں کبھی بھولی کوئی نہیں میں ایک ذہن دے اندر ایک دفعہ یاد کرنا تے ذہن تے پھٹ ہو جاندی ہے ذہن تے حفظ ہو جاندی ہے اے شوق میرے ابو ہریرہ دا اے ذوق میرے حضرت ابو ہریرہ اور ایویں تے مقام نہیں نہ پا لیا ایویں تے شوق نہیں نہ پا لیا ایویں تے اتنا جناب والا مقام تے نسبت تے بلندی تے درجہ اللہ بیان نہیں پا لیا اللہ پاک نے بھی پھر اعلان کیتا ہے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا میں انہاں تے راضی اے میرے تے راضی ہو گئے اللہ اللہ گل سنیا تے کون ابو ہریرہ ہے کون حضرت ابو ہریرہ سیال کوٹیوں میں تے دکھ نال گل کر جاواں ایک پاسے میرے نبی دے صحابہ مسجد نبوی ہے اصحاب صفا کوئی کسے علاقے چوں آیا ہے یہ سارے یاد رکھیا تے طالب علم سن پڑھے
یہ نہیں کہ سارے بچے سن کو بٹیرا ہویا ہے کو جوانی تے آیا ہے کو کسے عمر تے آیا ہے کو مال چھڈ کے آیا ہے کو اولاد چھڈ کے آیا ہے کو کاروبار چھڈ کے آیا ہے کو وطن چھڈ کے آیا ہے کو ماں باپ چھڈ کے آیا ہے شوق لے کے آئے نے کہ سب دین دا علم سیکھنا ہے شوق لے کے آئے نے کہ سب نبی پاک دے لاگے طالب علم بن کے رہنا ہے اج دا مسلمان ہے اسی رونا تے بڑا رونے ہاں مہنگائی بڑی ہو گئی لٹے گئے مارے گئے کچھ نہیں رہ گیا مر گئے اسی پر حالت دیکھ لو اے دین دیاں محفلاں تے چپ بنتے اے مسلماناں دا علاقہ ہے اہل قرآن دا علاقہ ہے اہل سنت دا علاقہ ہے جناب والا دین داراں دا علاقہ مساجد دا حال دیکھ لو سونےو کہ جے کتے جناب کو سیاسی پنڈال ہوئے کو سیاست دا جلسہ ہوئے کو جناب والا دنیاوی بیٹھک ہوئے ہوتے بھی رات چیک کر لیا کرو ہوتے بھی لوگاں دا ذوق چیک کر لیا کرو پر میں تے ذوق دسن آیا اور نبی تے جان نثاراں دا نبی پاک دے پروانیاں دا نبی پاک دے صحابیاں دا اصحاب صفہ نے تے ایک دن جناب والا حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک نے ستایا ہوا ہے بھوک بڑی لگی ہے ایک بھوکاں بھی کٹ دینے پہ حدیثاں واسطے میرے نبی پاک دی محبت دے اندر دین تے قرآن حدیث دا علم سیکھن دی خاطر بھوک دی پرواہ کوئی نہ آیا جا اصحاب صبح سارے جمع ہو گئے تے بھوک نے ستایا ہوا ہے بھوک بڑی لگی ہے سلام کی مشورہ کیتا گل سنیا دے ذرا مشورہ کیتا اج سی نبی پاک دے گھر چل رہے ہاں مہمان بن کے جانے ہاں سارے طالب علم چل پے نے ہائے طالب علم بڑے عظیم طالب علم نے نبی پاک دے گھرانے وال جاندے نے پے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے نے فرماتے نے سی نبی پاک دے در دولت تے آ گئے نبی پاک نہ ملاقات ہوئیاں نے حضور فرماتے نے آؤ کیویں آئے اور میرے طالب علموں اور میرے اصحاب صبح کیویں آئے غالباً 70 دے قریب ہو تعداد ہوے گی انہاں طالب علماں دی نبی پاک نوں کہن لگے سونیا بھوک نے ستایا ہے اسی تاں آ گئے ہاں اسی تواڈے کول آیا میرے نبی پاک سمجھ گئے کہ انہاں دے کھانے دا انتظام کیتا ہے حبیب کبریا نے انتظام کیتا ایک ٹوکرا منگوایا میرے وال ویکھیا جے علم تے اضافہ کر لیا جے حضور نے ایک ٹوکرا منگوایا جدے تے کھجوراں سن میرے آقا فرماتے نے فرمایا ابو ہریرہ اے ٹوکرا پھڑ لو تے سجے پاسوں شروع ہو جا ہر میرے طالب علم نو دو کھجوراں دینیاں شروع کر دے حضرت جناب ابو ہریرہ فرماتے نے فرمایا میں ٹوکرا پھڑ لیا ہے دو کھجوراں دیندا جانا پیا آئے دو کھجوراں دے رہا میں تقسیم کیتیاں ٹوکرا لیا کے میں نبی پاک دے سامنے رکھ چھڈیا ہے میرے آقا نے دیکھیا فرمایا ابو ہریرہ اپنا حصہ بھی لے لے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں 2 کھجوراں اپنے حصے دے مطابق اٹھا لیاں تے حضرت ابو ہریرہ اینے فرماندے نے میں کھجور ایک کھا لئی ایک کھجور میں کھا گیا ہاں تے میرے آقا مینوں ویندے سن پے ابو ہریرہ نے ایک کھجور کھاتی ہے ایک کھجور چھپا لئی میرے آقا فرماتے نے فرمایا ابو ہریرہ ذرا میرے لگ گیا نا حضرت ابو ہریرہ آ گئے فرمایا ابو ہریرہ تو تے آندا سے مینوں بھوک لگی ہے مینوں بھوک نے ستایا ہے اکو کھجور کھاتی دوسری چھپا لئی آخر کیوں میرے نبی کی تربیت چیک کریا دے میرے نبی کی طرفوں ملن والا سبق چیک کریا دے اللہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے فرمایا جی سونیا
تواڈے غلام نو واقعی بھوک بڑی لگی ہے، فرمایا پھر ایک کھجور پیا کھانا ہے، دوسری چبان ہوئے پیا، گل کی ہے حضرت ابو ہریرہ اکھاں چمک آئیاں رون لگ پے، فرمایا سونیا امی گھر بھوک نال بیٹھی ہے، میں دوسری کھجور اپنی امی بات رکھی ہے، میں اپنی امی نو کھلاواں گا۔ تے میرے آقا فرماتے نے فرمایا ابو ہریرہ بھی کھا لے، اللہ اللہ اوے ابو ہریرہ دے بھوکاں کردا پیا، ابو ہریرہ سب کچھ برداشت کردا پیا، میرے نبی دی محبت دے اندر اسلام واسطے، حدیث واسطے، قرآن واسطے، سنت واسطے برداشت کردا پیا۔ اور ساڈے گھر دے نیڑے مسجد ہوے، اسی نیند چھڈ کے درس کے شامل نہیں ہو سکتے، دکان چھڈ کے دین دی محفل کے نہیں آ سکتے، قرآن دی ایک آیت دا صرف ترجمہ ہونا ہوے اسی نہیں آ سکتے، اور سانو تے آرام نہیں بڑا ہے، ساڈے کول تے نعمتیں بڑیاں نے، ساڈے کول تے جناب اجکل سکون نہیں بڑا ہے، اسی بڑے آرام نال آ سکتے ہیں، ادھا گھنٹہ بھی ساڈے کول کوئی نہیں، 15 منٹ بھی ساڈے کول کوئی نہیں۔ اور نبی تے جان نثار اور جنہ زندگیاں وار چڑیاں، جنہ اپنا سارا سارا وقت حدیث واسطے قربان کر چڑیا ہے، حضرت ابو ہریرہ نو نبی پاک نے کھجور کھلائی ہے، تے میرے آقا فرماتے نے ابو ہریرہ انج کر جنیاں چاہیدیاں نے اپنی امی واسطے لے جا۔ حضرت ایتے سبق ہے، حضرت ابو ہریرہ بھی امی نے اجے اسلام نے قبول کیتا، غیر مسلم ہے پر میرے نبی نے ایسی تربیت کی دی ہے، فرمایا ماں باپ غیر مسلم بھی ہو، فکراں پھر بھی کرنیاں نے، ادب پھر بھی کرنا ہے، خیال پھر بھی کرنا ہے، محبت پھر بھی کرنی ہے۔ میں کیوں نہ کہتا ہوں قرآن آتا ہے، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تیرا کو سبحان اللہ۔ اور سونے گل سنیا دلا، اسلام نے یہ سبق دیتا ہے، میرے نبی پاک نے تربیت کی ہے، ماں باپ غیر مسلم ہون تاں فکر کرنی ہے، اور جے مسلم ہون پھر تے عظیم نعمت نا، پھر تے عظیم اللہ پاک دی رحمت نا، پھر بھی انہاں نال محبت کرنی ہے، پھر اللہ پاک نے نہ دے قدماں تلے جنت نو رکھ دیتا ہے۔ دھیان کرنا، ذرا غور کرتے جانا، آنا میں تے گل کرنی چاہنا، اولاداں والیو او ماپیو میں محبت نال پیغام دیاں گا، یہ ماں باپ بھی بیٹھے ہون گے، جوان ویر بھی بیٹھے ہون گے، اور میرے آج جوانہ جتے ماں باپ دی فکر کرنے، انہاں دے پہنن دی جتے فکر کرنے، کھان دی جتے فکر کرنے، انہاں دے ہر آرام دی ہوتے بھی فکر کریا کر۔ جے ماں باپ نماز نہیں پڑھتا تے نماز دا حکم دے، محبت نال لے کے آیا کر اپنے پاپا نو، اپنی والدہ نو محبت نال تلقین کریا کر، ادب نال تلقین کریا کر۔ اینوں تے اصل محبت کیا جاندا ہے، اینوں تے اصل پیار کا کیا جاندا ہے۔ میں گل کر رہا ہوں حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن آتا ہے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم
تراہم رکعا سجدا، اللہ پاک نے انہاں دے دلاں تے شوق بھی رکھ دتا تے قرآن دا، حدیث تے سنت دا، نبی پاک دی محبت رکھ دیتی ہے انہاں دے دلاں دے اندر۔ اللہ نے رحمتاں دا نزول کر دیتا ہے، رحم نو پا دیتا ہے، آپس سے محبتاں نو پا دیتا ہے، آپس دیاں لڑائیاں نو مٹا دیتا ہے۔ ایک اور میرے نبی دا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک آخری گل سنو تے گل مکاویے، دھیان کرنا ذرا غور کرتے جانا۔ حبیب کبریاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ ایک دن سرحان رات دے اندر بیٹھے نے، اینڈ ہمت کوئی نہیں، اینی کمزوری ہوئی ہے، فاقے کر کر کے بھکھاں کٹ کٹ کے اور کھانے دی محرومی دی وجہ تو اینی جناب والا آج کمزوری ہوئی ہے۔ اور میں نے ایک قول یاد آتا پیا، حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے سن جسم دی غذا جناب والا کھانا ہویا کردا ہے، فرمایا کھانے تو بغیر گزارا ہو سکتا ہے، ایمان دی غذا قرآن دی تلاوت، ایمان دی غذا حدیث دے عمل، ایمان دی غذا ایمان دی سجاوٹ، سنت دے عمل۔ فرمایا قرآن تے حدیث تو بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، روٹی پانی تو بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ دھیان کریا جی اپنا جذبہ تے اپنا شوق سی۔ حضرت ابو ہریرہ اہل جناب بیٹھے نے، کمزوریاں بڑیاں، گل بڑی مشہور آ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ تے لاگیوں حضرت جناب عمر کا گزر ہو رہا ہے، حضرت عمر لگے نا، حضرت ابو ہریرہ میں جناب والا ایک مسئلہ پوچھیا، فرماتے نے عمر جی مینوں اس آیت کا ترجمہ تے سمجھا دو، ایت پڑھیے۔ فرماتے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا جب ترجمہ سمجھا دو، اصل دے اندر تے اپنی کیفیت دسنی چاہتے سن۔ حضرت عمر نے ترجمہ دسیا ہے، سمجھ نہ سکے، نکل گئے۔ حضرت ابو بکر آ گئے، حضرت ابو ہریرہ نے پھر جناب اس آیت رو پڑھے ہے، حضرت ابو بکر بھی نہ سمجھ سکے۔ دھیان کریا کہ ذرا ادھر تھوڑا جہا ٹائم گزری ہے تے حبیب کبریاء گئے، مرشد اعظم آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ نو ویکھیا تے ویکھ کے آندے نے ابو ہریرہ کہتے ہیں بیٹے کتے بیٹھا ہویا ہے، کیوں تے پریشان ہو کے بیٹھے، نڈال ہو کے بیٹھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سونیا ایک مسئلہ تے سمجھا دیو۔ اللہ اللہ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا ابو ہریرہ انج لگتا ہے جویں تینوں بھوک نے ستایا ہے، انج لگتا ہے تینوں بھوک لگی ہوئی ہے۔ اگر کیسا منظر ہوئے گا، کیسی کیفیت ہوئے گی، ادھر پوری کائنات حکیم، پوری کائنات طبیب، پوری کائنات پیر میرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دینے پہ مرید کا ستائے پیا۔ میرے آقا سمجھ گئے، فرمایا ابو ہریرہ چلنا آج میں تیری مہمان نوازیاں کرنا، آج میں تیری مہمان نوازی کرنا۔ میرے بار دیکھیا جے بلکہ ابو ہریرہ نو کلام نہیں کریا۔ فرمایا ابو ہریرہ جانب مسجد اندر جن طالب علم نے انہاں سارے لے کے آ جاؤ، اور لوگوں اسا حقیر سمجھنے
طالب علم جڑے پاک دے طور دی گل کرن لگا جڑے طالب علم مدارس کے اندر آ کے قرآن حفظ کر دے حدیث یاد کر دے ساڈے نزدیک تو جناب والا انہاں دی اذیت کوئی نہ میں دیکھیا ایسے کرانے والے جڑے کرانے تے کوئی ٹھیک تھا کھاندے پیندے کرانے اور جناب والا شاید انہاں دے گھراں دے اندر ڈیلی دی ترے پیشاب دیاں مگر جدو قرآن تے حدیث تے طالب علم نو کھانا دے دینے اینج دے دینے جدے جویں فقیراں نوں دئی ہے اے دے جویں جناب اے دی اصلیت ہی کوئی نہیں اور میں دساں اور قرآن والیاں دی اصلیت میرے نبی نے اپنے عمل کو دسیا ہے حدیث تے طالب علم دی حیثیت تے پہلی مقام کی ہویا کردا ہے اے میرے نبی پاک نے دسیا ہے ادب کر کے دسیا ہے امت نو سبق دیتا ہے انہاں قرآن تے حدیث تے طالب علم دی حیثیت نو جو سمجھنا ہے انہاں دی شان نو جو سمجھنا ہے انہاں دا عدل کرنا ہے انہاں دے مقام نو سمجھنا ہے اور کیویں سمجھنا ہے میرے آقا فرماتے ہیں فرمایا ابو ہریرہ سارے نال لے لویے اج محمد تہاڈی مہمان نوازی کرے گا اور لوگوں تو بہت بڑے ہمارا نہیں سن تو بہت بڑے جناب والا بادشاہ کے تو شاہی خاندان نہیں سی بلکہ جناب ایک دین دے طالب علم دے اور میں تے کہا کرنا اللہ کی قسم علماء بیٹھے ہوئے نے ایک بار حدیث کا طالب علم ہوئے ایک بار قرآن کی ڈگری حاصل کرنے والا ہوئے میں سارے جہان کی ڈگریاں قرآن کی ڈگری کو قربان کرتے ہیں اور قرآن کی ڈگری سب نالوں اونچی ڈگری اور حدیث کی ڈگری سب نالوں اونچی قرآن اپنے جوان بیٹے نو قرآن کی ڈگری دلانا دنیا کی تعلیم دلوانا ضرور دلوانا اگر چاہنا ہے تیرا بیٹا دنیا میں کامیاب ہوئے آخرت سے کامیاب ہوئے انہوں قرآن کا طالب علم بنا بخاری کا طالب علم بنا انہوں جناب والا مسلم کا طالب علم بنا حدیث کا طالب علم بنانا ادھر ادب سے یاد کرو ادھر جناب والا نبی پاک ادھر سارے نال لے 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 کے چل پے نبی پاک آپ نال لے کے جاندے پے اپنے جناب والا گھرانے تے لے گئے اپنے جناب والا محل تے لے گئے انہاں سارے نوں بٹھایا ایتھے جناب والا بعد میں لکھا مسجد نبی تے اندر بعد میں لکھا نبی پاک نے کسی اور جگہ پہ بٹھایا ایتھے پہ گئے میرے آقا نو تحفہ آیا ایک دودھ دا پیالہ ہے میرے آقا فرماندے نے فرمایا ابو ہریرہ ہونا فرمایا جی سونیا حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے فرمایا میرے دل دی کیفیت ایسی مینوں بھوک نے ستایا تے نبی پاک فرمان گے ابو ہریرہ پی لے سب تو پہلا تو پی لے پر تے معاملہ الٹ ہو گیا ہے آپ فرماتے نے ابو ہریرہ پیالہ پھڑ لے تے سجے پاسوں شروع ہو جا سارے نوں پلانا شروع کر دے فرماندے نے میں پیالہ پکڑ کے سجے پاسوں شروع کر دیتا پہلے نوں پلایا دوسرے نوں پلایا تیسرے نوں پلایا ابو ہریرہ سوچتے ہون گے میریاں باریاں نہیں ہوندیاں میرے تک آندے آندیاں دودھ دا ایک گھٹ بھی نہیں رہے گا پر ادھر تے بہارا اور میں آنا جڑے قرآن پڑھن تے پڑھان والے ہوندے نے اللہ انہاں نوں کبھی بھوکھا نہیں رہن دیندا اللہ برکتاں بھی دیندا ہے اللہ ترقیاں بھی دیندا ہے اللہ نعمتاں بھی دیندا ہے اللہ بہارا بھی دیندا ہے اللہ رتبے بھی دیندا ہے اللہ شاناں بھی دیندا ہے اللہ عزتاں بھی دیندا ہے اللہ کامیابیاں بھی دیندا ہے دنیا تے بھی دیندا ہے آخرت تے بھی دیندا ہے تے آپ کریا دینا حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے فرمایا میں سارے نوں پلانا پیا 70 دے 17 نے پی لیا ہے تے دودھ تے ایک گھٹ دی بھی کمی نہیں آئی اللہ نے دیا برکتاں پیدا فرما دتیاں اور میرے نبی پاک دا یہ بولدا بھی ہے اللہ پاک دی رحمت دا نتیجہ بھی ہے تے جدوں پلا لیا تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا ابو ہریرہ
انج کر اور تو پی لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دودھ پینا شروع کرن لگا، میں دودھ پین لگ پیا ہاں، خوب رج کے خوب سے رو کے پی لیا ہے۔ میں پیالہ منہ تو ہٹایا کہ میرے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ پھر پی لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں پھر پین لگ پیا ہاں، اینج منہ تو پیالہ ہٹایا، فرمایا پھر پی لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں پھر پین لگ پیا ہاں، 3 دفعہ دودھ پیتا ہے، فرماتے ہیں میں روئی لگ پیا کہ جی میں دودھ میرے ناخنوں تک آ گیا ہے، اتنا رج کے پی لیا کہ میرے آقا فرماتے ہیں فرمایا ابو ہریرہ اور پی لے، فرمایا بس کر ہوتے، فرمایا میں خوب سیر ہو گیا ہوں۔ او ابو ہریرہ جڑا پہلا سوچدا سی پیا شاید میرا نمبر آوے کہ نہ آوے، ہن پاس پیا کردا ہے، اے میرے نبی دا بولنا، اے میرے نبی دی برکت، اے قرآن دی برکت، اے اسلام دی برکت، اے حدیث دی برکت، اے میرے نبی پاک دا بولنا جہاں کرنا گیا۔ ہن میں تے دساں اساں سمجھ لیا کہ قرآن پڑھن والے مسکین جاؤندے نے، یتیم جاؤندے نے، مختلف علاقیاں چ آئے ہوندے نے، اسی انہاں نوں اکارت دی نگاہ نال دیندے ہاں، اسی تے انہوں وصیت دیندے ہاں، رشتہ داری تے یہ ہوتا ہے، برادری تے یہ ہوتا ہے۔ میرا بچہ قرآن پڑھدا ہوئے انہوں پیر سمجھا جاندا ہے، جڑا بیکر ہاؤس سے پڑھے، جڑا علائق سے پڑھے، جڑا مہنگے تو مہنگے سکول سے پڑھے، انہوں آدھے پڑھتا تے ہے پیا، اے دی وصیت دے، ایک کانوں جڑا بڑی وڈی پوسٹ تے جائے گا، اے بڑی وڈی نوکری تے جائے گا، پر اے نہیں پتا ادھر قرآن پڑھنے والا ہے، ادھر دنیا پڑھنے والا ہے، اے دنیا پڑھنے والا، اے بیکر ہاؤس سے پڑھنے والا، اے علائقہ سے پڑھنے والا ایک دنیا دا نوکر بنے گا، ایک دنیا دا نوکر بن کے زندگی گزارے گا۔ ادھر قرآن پڑھنے والا ہے پھر سب غریب ہوئے، اور اللہ دی قسم ہے اور دنیا دی نوکری نہیں بلکہ رحمان تے قرآن دی نوکری کرنے والا بنے گا۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت قرآن، شان قرآن، مولانا عاصم نذیر محمدی صاحب۔ اور پتہ جڑا قرآن دا نوکر ہوئے وہ امت دا اور اس علاقے دا سردار ہویا کردا ہے، جڑا امام ہوئے، خطیب ہوئے، اللہ پاک نے اس کی عزت اور شان بڑی بنائی ہے۔ اور میرے نبی نے دین دے طالب علماں دی مہمان نوازی کر کے دس دیتا ہے کہ انہاں دا ادب ہے جی کر رہا ہے۔ یاد رکھیے قرآن پڑھنے والیاں دا ادب آسمان دے فرشتے بھی کر دینے، ہر مخلوق انہاں واسطے دعا کر دی۔ آئیے نوجوانوں میں محبت نہ کہاں گا دنیا دے شوق اپنی جگہ کے مگر خدا را قرآن تے حدیث دا شوق بھی پیدا کریے، یہ سچ دا شوق پیدا کریے، اس نو اپنان دا شوق پیدا کریے، اس نو یاد کرن دا شوق پیدا کریے، اس تے عمل دا شوق پیدا کریے۔ اپنی اولاد دے قرآن دے اندر مل کے رل مل کے بیٹھ کے اولاد دے نال کبھی حدیث دا مطالعہ کیجئے، کبھی اپنے بیٹے نو بیٹی نو بٹھا کے ماں باپ بیٹھ کے بخاری کھول کے پڑھیے، قرآن کھول کے پڑھیے، کبھی ترجمے نال درس دیجئے اپنی اولاد نو، پھر دیکھنا قرآن دے اندر ماحول کیسے پیدا ہوتے، اللہ کی رحمت اور برکت کس طرح اتر دی۔ مضمون بڑا لمبا ہے لیکن وقت دی اہمیت دا بھی میں نے اندازہ تھوڑے آرام دا بھی کیا ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ پاک جو سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے، سارے نوجوان اور تمام امت مسلمانوں صحابہ دے نقش قدم تے چلائے، صحابہ دی روح نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ دعا کر دیں، بڑا ٹائم ہو گیا۔ حافظ اسرار صاحب کمال ہے پہ کہ چند اشعار سنا دے تو میں سنا کے انشاءاللہ دعا کرنا۔ منو تا گل میری ساری سچی اچھی آپ کو سبحان اللہ۔
اصل ماحول دے مطابق چلنا پیندا بندے ماحول والے کوئی نہیں لگدے اے بیچارے میرے کو تھکے بیٹھے نے منو تا گل میری ساری سچی ہے ساری سچی ہے او گل میری ساری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے ساری سچی ہے او گل میری ساری سچی ہے اجیا نہ باتاں وچوں سارے سے آپاں وچوں اجیا نہ باتاں وچوں سارے سے آپاں وچوں ایسا دے بابا دی سرداری سچی ہے منو کا گل میری ساری سچی ہے ساری سچی ہے اور گل میری ساری سچی ہے یارا کو یار وفا نہیں ہو سکتے یارا کو یار وفا نہیں ہو سکتے بکرے انعام راہ نہیں ہو سکتے یارا کو یار وفا نہیں ہو سکتے بکرے انعام راہ نہیں ہو سکتے آقا دے یار پیارے آقا دے یار پیارے بندو سارے دے سارے پڑھ لے قرآن وفاداری سچی ہے او سارے آکو سبحان اللہ منو کا گل میری ساری سچی ہے منو کا گل مولوی پیسے دیتے دے مولوی صاحب دیتے اللہ اللہ منو کا گل میری ساری سچی ہے ساری سچی ہے گل میری ساری سچی ہے اجیا نہ باتاں وچوں سارے سے آپاں وچوں اجیا نہ باتاں وچوں سارے سے آپاں وچوں ایسا دے بابا دی سرداری سچی ہے منو کا گل میری ساری سچی ہے بس جی دعا کر دیو دعا کرو بھائی اللہ پاک سارا سب دا اتنے بیٹھنا قبول فرمائے آخری قبول فرمائے اللہ جو سورہ سنایا عمل کی توفیق عطا فرمائے یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عظيم الباس رب الناس اشفي انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحمنا انت ارحم الراحمين اللهم ارزقنا انت خير الرازقين اللهم اغفر لنا انت الغفور الرحيم اللهم انت الغني ونحن الفقراء اللهم انت الغني ونحن الضعفاء اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا میرے سونے خالقا گناہگاراں سی خطاکاراں سی اللہ کو بخشنا ہے سارے ساریاں دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرماؤ پریشانیاں دور فرماؤ اللہ دنیا میں تو سکھا کر تبدیل فرماؤ میرا سونے خالقہ جتنے کو بیمار کرم دے اندر عزبدانہ دے اندر اس مجمع جو اگر تو بیمار ہے بھائی محمد عمران صاحب بیمار ہے گردے اندر مسئلہ ہے اور بھی جتنے جو دوست بیٹھے اگر تو بیمار ہے یا کسی نہ عزیز دوست بیمار ہے اللہ سب نو اپنی رحمت نہ شفا نصیب فرماؤ میرے مالکہ مقروضہ دے قرضے دور فرما
دکھیاں دے دکھ سکھاں دے تبدیل فرما یا اللہ جنہ کو اولاد کوئی نہیں نیک اولاد عطا فرماؤ کنیاں سیاں دیاں پیاں نے کرانے اجڑ گئے گھر تو براتاں ہو گئیاں کہنے والا اولاد نہیں ہوگی کسی آگے صرف دھیاں جم دیئے اللہ کنیاں پیاں طلاقاں لے کے کہاں چھ بہ گئیاں ماں باپ دکھی ہو گئے اللہ سنیا جنہ کو اولاد نہیں انہاں سکیاں ٹہنیاں وریاں بریاں فرما جنہ پیانوں دے ویر نے اللہ نے میرے عطا فرماؤ سونیا خالقہ جتنے بیٹھے ہر قسم کی ازمائش مصیبت طوفان دولت مددی ذلت رسوائی کو اپنی ناراضگی کو اللہ چوری دگیڑی حادثات کو اللہ پریشانی کو سانوں محفوظ فرما ہر بیماری کو محفوظ فرما تیرے بادشاہ تو ڈونا آسمان کے سکینے کو دشمن کو بھارت کی شرارت کو محفوظ فرما اور بری موت پر سردیاں سردیاں جہنم کے عذابات کو محفوظ فرما اے میرے سونیا غرور کو ڈائریکٹ میں دکھلا میرے آقائی ایک امال کی تباہی نعمت کے سوال جو اللہ کی ناراضگی میں ہر کام تو محفوظ فرما ورنہ تے مقدر اللہ کی نے قرآن حدیث دا کام کر دے اللہ سونیا ایمان دی حالت دے اللہ تو سارے تے راضی ہوئے تے موت نصیب فرما علماء دیاں محنتاں میری جماعت مرکزی جمعیت اور اہل حدیث فورم دیاں محنتاں خصوصاً دیگر جتنے مقامی علماء تشریف لے آئے بھائی اسرار صاحب دیگر علماء اللہ تمام دی محنت کو قبول فرماؤ ساری ساریاں دی نجات دا ذریعہ بنا مالکا کہ کئی ایسے آئے ہوں گے دے ماں باپ فوت ہو گئے کسی دی ماں ٹر گئی کسی دا باپ چلا گئے اللہ جنہاں دے ٹر گئے قبراں منور فرما جنت الفردوس عطا فرما علیہین عطا فرما جنہاں دے زندہ میں بڑے بختاں والے نے صحت ایمان والیاں عمرہ نصیب فرما اس مسجد دی انتظامیہ دیاں محنتاں قبول فرما اپنے قانونی دنیا تک آباد فرما اس مسجد جتنے نمازی فوت ہو گئے اللہ انہوں جنت عطا فرما ربی پھر ورحمت خیر الرحیمین ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین